اور غلہ مل نہیں رہا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کا قافلہ شام گیا ہوا تھا غلہ لینے کے لیے۔ تو جب وہ واپس پلٹا تو بڑے بڑے تاجر تیار تھے کہ سارا قافلہ ہی خرید لیا جائے، تو وہ سارے آگے کہ عثمان بتاؤ، تو کسی نے کہا کہ جو 10 روپے کی چیز ہے میں وہ 11 میں لوں گا، کسی نے کہا نہیں میں 12 روپے میں لوں گا، کسی نے کہا میں 15 روپے میں لوں گا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے نہیں، مجھے زیادہ اس کا نفع چاہیے، یہی تو نفع کمانے کا وقت ہے کہ یہاں قحط پڑا ہوا ہے اور غلہ ہے نہیں، اور تم زیادہ کہتے ہو کہ ہم 1.5 گنا دیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ 2 گنا تک گئے۔ تو میرے پاس ایک گاہک ہے جو مجھے 10 گنا دے رہا ہے۔ تو کہا وہ کون گاہک ہے جو 10 گنا دے رہا ہے؟ کہا بھی بتاتا ہے۔ آپ نے خادم کو بلایا، کہا کہ یہ غلہ لے جاؤ، سارے لے جاؤ، مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ میرے رب کا وعدہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک دے میں 10 دیتا ہوں۔ مشکل وقت میں یوں بانٹنے سے رزق بڑھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ آج بھی مدینے میں چل رہا ہے، 1450 سال ہو گئے۔ بیر نما آج بھی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے نام ہے، اور خیریہ میں اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، خیریہ میں اس کے پیسے جا رہے ہیں، بینک میں اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اور آج بھی ان کی سخاوت کا دریا بہ رہا ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کے تو زندگی کے اندر ہی جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو یہی آزمائش ہوتی ہے، یہی رزق کی کثرت اور چیز ہے، رزق کی برکت اور چیز ہے۔ تو اللہ سے کثرت نہیں، اللہ سے برکت مانگو، مبارک مانگو، اس کے ساتھ کثرت مانگ لو۔ میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراوان عطا کر، اللہ آسانیاں دے دے، کشادہ عطا کر دے، کھلا دے، کھلے دے، اللہ کھلا دے، تم بھی کھلا بانٹو۔ جب تم کھلا دو گے تو پھر اللہ بھی کھلا عطا کرے گا۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے وہ پرانے زمانوں کے اندر کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، تو پھر بعد میں یہ ٹیوب ویل وغیرہ آ گئے تو وہ سلسلہ موقوف ہو گیا، لیکن پرانے کنویں بچپن میں ہم نے دیہاتوں میں دیکھے تھے، جب نیا نیا ٹیوب ویل آیا تھا تو لوگوں نے جو ہے وہ کنویں بھی بند نہیں کیے تھے، ہو سکتا ہے کبھی دوبارہ ان کی ضرورت پڑ جائے، تو اب تو بالکل ختم ہو گئے، لیکن ایک زمانے میں ہم نے دیکھے۔ تو بزرگ فرماتے تھے کہ ان کا پانی بہت نیچے جا چکا ہے، اور اگر ڈول ڈال کر کے نکالیں بھی تو گدلا ہو چکا ہے، میلا اور بدبودار اور متعفن ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کیوں متعفن ہو چکا ہے؟ تو بڑی نصیحت امیز بات فرماتے تھے کہ جب یہ کنویں باہر بانٹتے تھے تو اللہ ان کو نیچے سے تازہ پانی اور سوتے دیتا، اور جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا تو اللہ نے بھی دینا چھوڑ دیا۔ تو اس کی راہ میں دیتے رہو گے تو کبھی بھی ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، راہ خدا میں بانٹنے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر دینے سے مال کم ہوتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے غریب شخص ہوتے۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ جب وصال کرنے لگے تو کہا کہ میرے مال کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خیرات کرنا، باقی حصہ میرے بچوں میں، بیٹیوں میں، بیویوں میں بانٹ دینا۔ 4 ازواج تھیں آپ کی جب آپ کا انتقال ہوا، تو عورت کا 8واں حصہ ہوتا ہے، اور اس 8ویں حصے سے 4 بیویوں کو دیا گیا، اور اس میں سے پالچا جات بھی تھے، باغات بھی تھے، اونٹ بکریاں سب کچھ، اور قطعات زمین بھی تھے، اور اس میں سونا چاندی بھی تھا۔ صرف جو سونا 8واں حصہ 4 بیویوں میں تقسیم کیا گیا، آپ کے مال سے تیسرا حصہ صدقہ کر کے، بیٹوں کو بیٹیوں کو دے کے، 8ویں حصے سے جو صرف سونے کی مد کے اندر 4 بیویوں کو تقسیم کیا گیا، مزدور صبح سے شروع ہوئے، کلہاڑوں سے کاٹنے لگے اور ظہر تک کاٹتے رہے۔ اللہ نے اتنا عطا کیا یہ اس شخص کو جس نے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹا۔ تو اللہ کی راہ میں بانٹنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، باقی ریاستیں، باقی عبادتیں، چلے، جو کچھ بھی ہے وہ آدھا ہے، صرف آدھا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا۔ اللہ اکبر۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں